عنوان ہے کہ کچھ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، لیکن بیت المقدس کے حوالے سے ان کا موقف یہودیوں والا ہے۔ ان میں سر فہرست جاوید احمد غامدی ہیں، ان کے تلمیذ رشید اور ان کے فکری جانشین عمار خان ناصر ہیں، اور بلوچستان کے ایک عالم محمد خان شیرانی ہیں۔ غامدی صاحب بہت پرانے عرصے سے یہ کہتے چلے آ رہے ہیں کہ اس کا جو یہودی جس حصے کو بابرکت کہتے ہیں وہ حصہ انہی کا ہے اور ان کا حق اس پر برقرار ہے اور وہ ان کو دے دینا چاہیے۔ ابھی اس تازہ واقعے میں غامدی صاحب نے جو بیان دیا ہے وہ یہ کہا کہ فلسطینیوں کو صرف اور صرف سیاسی طور پر جد و جہد کا حق ہے، مسلح جد و جہد کی گنجائش نہیں۔ غامدی صاحب کا پورا اپنا دین ہے مستقل، جو دین اسلام اور دین محمدی سے الگ ہے، اس میں انہوں نے ساری چیزوں کی اپنی ایک تعریف بنائی ہوئی ہے۔ تو انہوں نے فلسطینیوں کو مسلح جد و جہد کے حق سے ہی محروم قرار دے دیا ہے، اور اس پر ہمیں 2018 کے ایک اخبار کی وہ خبر یاد آ رہی ہے کہ جس میں اسرائیل کی ایک یہودی خاتون مصنفہ کا بیان آیا تھا۔ اس نے یہ بیان دیا تھا کہ جاوید احمد غامدی اسلامی دنیا کا واحد شخص ہے جو اسرائیلی موقف کی تائید کرتا ہے اور فلسطینیوں کو ان کی جد و جہد پر مورد الزام ٹھہراتا ہے۔ اسرائیلی حکومت کو چاہیے کہ جاوید غامدی کی مالی اور اخلاقی مدد جاری رکھے اور اسے مزید سپورٹ کرے۔ یہ سارے اس کے الفاظ ہیں۔ یہ مزید سپورٹ کا لفظ بتاتا ہے کہ اس سے پہلے بھی اسرائیل کی طرف سے غامدی صاحب کی سپورٹ ہوتی رہی ہے۔ معلوم نہیں کہ اب اس کے بعد انہوں نے کتنا فیض وہاں سے حاصل کیا۔ اللہ تعالیٰ ان کے شر سے امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے۔ دوسرے ان کے روحانی فرزند تلمیذ فکری جانشین عمار خان ناصر ہیں، انہوں نے اپنی کتاب میں پورا مقالہ اس پر لکھا ہے کہ جو ہیکل سلیمانی ہے اس پر یہودیوں کا اصولی حق برقرار ہے، حالانکہ سلیمان علیہ السلام نے جو بنایا تھا اس کو مسجد کہا گیا ہے۔ حضور نے بھی فرمایا تھا کہ دوسری مسجد بننے والی یہ ہے۔ قرآن پاک میں بھی اللہ نے الی المسجد الاقصی کے الفاظ استعمال کیے ہیں، لیکن جو قرآن و حدیث میں اصطلاح آئی ہے وہ عمار ناصر کو پسند نہیں ہے اور وہ اس کے لیے ہیکل سلیمانی کا لفظ استعمال کرتا ہے۔ شیرانی صاحب رہ گئے، انہوں نے ایک دلیل یہ دی ہے، وہ کہتے ہیں کہ اسرائیل اور فلسطین کا جو مسئلہ ہے یہ کوئی دینی اور شرعی مسئلہ نہیں ہے، یہ بین الاقوامی مسئلہ ہے، یہودیوں کا قومی حق ہے، اس کو تسلیم کر لینا چاہیے۔ اسی وجہ سے ان کو جمعیت علماء اسلام سے نکال بھی دیا گیا ہے۔ تو ہم ان سے یہ کہتے ہیں کہ تورات کا وقت ختم ہو گیا، دین موسوی کا وقت ختم ہو گیا، اب وہ منسوخ ہو گئے، ان کی حیثیت ایک منسوخ نوٹ جیسی ہے۔ جب وہ نوٹ منسوخ ہو گیا تو ان لوگوں کی مذہبی حیثیت اب ختم ہو چکی ہے، البتہ نسلی اور قومی حیثیت باقی ہے، ٹھیک ہے، دنیا میں کہیں رہیں، لیکن رہنے کے لیے فلسطین کا انتخاب غلط ہے۔ یہ مسلمانوں کی جگہ ہے، یہ مسلمانوں کا مقدس مقام ہے، امریکہ برطانیہ روس وغیرہ کو ان سے ہمدردی ہے تو وہ اپنے ہی ملکوں میں ان کو جگہ بنا کر دیں اور وہاں رکھیں، ان کو کون منع کرتا ہے؟ وہاں جگہ دیں، ملک دیں، ان کو سلطنت بنا کر دیں، سب کچھ کریں، لیکن مسلمانوں کی جگہ پر قبضہ کیوں؟ یہ مسلمانوں کا مقدس مقام ہے اور اس جگہ پر کسی دوسرے کو رہنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ ہمارا یہ عنوان بھی ختم ہوا۔ اگلا عنوان ہے کہ اب ہماری ذمہ داری کیا ہے، اور اس کے بعد ہم ایک فلسطینی صاحب کی گفتگو نقل کر کے پھر سوال جواب شروع کریں گے۔ ہماری ذمہ داری میں سب سے پہلے یہ بات آتی ہے کہ اس کائنات کی سب سے اہم ترین چیز عقیدہ ہے، صحیح عقائد کو جاننا اور ماننا۔ اس سے زیادہ اہم چیز اللہ کی اس کائنات میں کوئی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے پیدا ہی اس لیے کیا ہے، اور ہمیشہ کی کامیابی اور ناکامی کا مدار ہی اسی پر رکھا ہے۔ آج امت عقائد کی اصلاح سے غافل ہو گئی ہے، یہود نہیں غافل ہوئے۔ آپ کو قصہ اس پر ایک سناتے ہیں۔ ایک دفعہ ایک مسلمان نے یہودی کو تانا دیا
اور اس کو کہا کہ ایک وقت آئے گا ہم مسلمان تمہیں گاجر مولی کی طرح کاٹیں گے، پتھر اور درخت بھی تمہیں پناہ نہیں دیں گے، جہاں چھپو گے وہ کہیں گے یہ میرے پیچھے اللہ کا دشمن چھپا ہے۔ تو وہ یہودی کہنے لگا بالکل ایسا وقت آئے گا، لیکن تب آئے گا جب تم لوگ عقیدے میں ہماری طرح مضبوط ہوگے، جب تم عقیدے میں ہماری طرح پختہ اور پکے ہو جاؤ گے تو پھر یہ وقت تمہارے اوپر آئے گا۔ ابھی نہیں، ایسے نہیں آئے گا جیسے تمہارے عقیدے ہم پیسے دیتے ہیں تم بک جاتے ہو، ہم دباتے ہیں تم دب جاتے ہو، ہم ڈراتے ہیں تم ڈر جاتے ہو۔ اس یہودی کی یہ بات دل میں پیوست ہو گئی کہ یہودی عقیدے کا کتنا پکا ہے کہ وہ اپنے عقیدے کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور مسلمان عقیدے کی بات سے غافل ہے۔ عقائد کی بات کرو تو اس کو فرقہ واریت قرار دیا جاتا ہے۔ تو سب سے پہلی ذمہ داری ہماری یہ ہے کہ ہم اپنا عقیدہ ٹھیک کریں، اسلام پر، قرآن پر، بیت المقدس کی عظمت پر، جہاد پر ہمارا عقیدہ پختہ ہو، پکا ہو، ہمارے علم میں ہو۔ اور دوسرا کام یہ ہے کہ جو لوگ تربیت یافتہ ہیں، عملاً جہاد میں شرکت کر سکتے ہیں، وہاں پہنچ سکتے ہیں، اور نہیں تو کم از کم کوئی فدائی حملہ ہی کر سکتے ہیں، کوئی ایک ٹینک ہی اڑا سکتے ہیں، تو ان کے لیے تو اس سے کم کوئی درجہ نہیں کہ وہ اس میں وہاں خود جا کر شریک ہو۔ اور جو لوگ کسی طرح وہاں پہنچ نہیں سکتے یا معذور ہیں، بیمار ہیں، ان کے لیے پھر چند صورتیں علماء کرام نے بتائی ہیں۔ ایک تو یہ کہ با اعتماد اداروں کے ذریعے مجاہدین کی، فلسطینی عوام کی بھرپور مالی مدد کریں، لیکن یاد رکھیں فراڈیوں سے ہوشیار رہیں۔ جب اس طرح کے موقع آتے ہیں، ہمارے یہاں جو فراڈی ہوتے ہیں وہ اپنے چندہ کے ڈبوں پہ ٹاکی شاکی پھیرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو با اعتماد ادارے، ہمارے ہاں مثلا پاکستان میں دارالعلوم کراچی ہے، با اعتماد ادارہ ہے، اب انہوں نے اعلان بھی کیا ہے کہ ہم اس سلسلے میں کام کر رہے ہیں۔ تو جو جس ادارے پر پورا اعتماد ہو ان کے ذریعے تعاون کریں تاکہ ہمارا تعاون ان تک پہنچے۔ اور دوسرا کام یہ کہ ان کے لیے ہر وقت دعا کریں، دعا میں نہ بھولیں۔ کتنے ہی بد نصیبی کی بات ہوگی کہ جو دن رات میں اتنے بم کھائیں اور ہم ان بموں کی تعداد کے برابر دعا بھی نہ کر سکیں۔ خصوصاً جو قنوت نازلہ والی دعا ہے اس کو اپنی دعاؤں میں شامل کریں۔ تیسرا کام یہ ہے کہ ان کی حمایت اور طرفداری میں ہر محاذ پر آواز اٹھائیں، ہر محاذ پر، جو محاذ، ممبر ہے، درسگاہ ہے، مدرسہ ہے، سکول ہے، یونیورسٹی ہے، سڑک ہے، چوک ہے، بازار ہے، گھر ہے، سوشل میڈیا ہے، اخبار ہے، رسالہ ہے، کوئی چیز ہے، ہر جگہ آواز اٹھائیں اور حکمرانوں پر اتنا دباؤ ڈالیں کہ وہ عملاً فلسطینی مجاہدین کا ساتھ دینے پر مجبور ہو جائیں۔ عوام کی طاقت سے بہت کچھ منوایا جا سکتا ہے، دعا کی طاقت کے بعد اسباب کے درجے میں یہ عوام کی طاقت ہے۔ چوتھے نمبر پر یہ کام ہے کہ بیت المقدس، فلسطین اور اس سے متعلقہ چیزوں کے بارے میں خود بھی صحیح معلومات حاصل کریں، اپنی اولاد تک پہنچائیں، اپنے متعلقین تک پہنچائیں۔ پانچویں بات یہ کہ اسرائیل اور اس کی طرفداری کرنے والوں کا اور ان کی مصنوعات کا مکمل بائیکاٹ کریں۔ ابھی یہ تازہ واقعہ آیا ہے کہ یہ جو فوڈ کمپنی ہے ایک، انہوں نے وہاں اعلان کیا ہے کہ ہم اسرائیلی فوجیوں کو مفت کھانا فراہم کریں گے۔ اس کے بعد میں تو کہتا ہوں کہ لازم ہے ہر مسلمان پر کہ ساری زندگی کے لیے ان کی طرف دیکھے بھی نہیں، لیکن ہماری قوم عجیب ہے، 3-4 دن ان کا جوش ہوتا ہے، پھر اس کے بعد ختم ہو جاتا ہے، جھاگ کی طرح بیٹھ جاتے ہیں۔ تو ان کو بھی پتہ ہے کہ 2-3 دن ان کا جوش ہوگا، ختم ہو جائے گا، تو اس لیے وہ جب جی چاہتا ہے ان کا تو ہمارے ایمان کو چیلنج کر دیتے ہیں۔ ایسا پکا بائیکاٹ کریں کہ ان کا بٹھا بیٹھ جائے۔ اور چھٹے نمبر پر جو گروہ، جو تنظیم، جو ادارہ، جو فرد اس موقع پر بھی یا ویسے کبھی اسرائیل کی طرفداری میں یا فلسطین کے خلاف لکھ رہا ہے، بول رہا ہے، اس کا خوب تعاقب کریں، اس کی خوب تردید کریں، خوب مٹی پلید کریں اس کی۔ اور 7ویں نمبر پر جو تقریر والے لوگ ہیں، تحریر والے لوگ ہیں، وہ اس موضوع کو اپنی تقریر اور تحریر کا عنوان بنا لیں،
اتنا جیسے حدیث شریف میں آتا ہے کہ اس طرح ہو جاؤ کہ لوگ تمہیں دیوانہ کہنے لگے. اللہ کی یاد میں گئی یہ تو دیوانہ ہو گیا, اس کو اور کوئی بات ہی نہیں آتی. انبیاء کرام کو دیوانہ کیوں کہتے تھے؟ کہ وہ ہر وقت ایک ہی بات, کلمہ پڑھ لو, کلمہ پڑھ لو, توحید, رسالت, قیامت, فکر آخرت, ایک ہی بات, ایک ہی بات, وہ ایک ہی بات جو بار 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 کیے جاتے تو کہتے تھے یہ تو دیوانہ ہے. تو ہم اتنا تذکرہ کریں کہ لوگ کہیں یہ تو دیوانہ ہے. اور ایک بات یہ بھی یاد رکھیں کہ اسرائیل کی کوشش ہے کہ فلسطین کا لفظ ختم ہو جائے. اب بہت سے نقشے ہیں, نقشوں والے فلسطین کا لفظ لکھتے ہی نہیں. القدس کا لفظ ختم ہو جائے, اس کی جگہ اسرائیل کا لفظ استعمال ہو, یروشلم کا لفظ استعمال ہو. تو ہمیں چاہیے کہ ہم القدس اور فلسطین کے الفاظ کو زندہ رکھیں. یہ ہماری ذمہ داریاں ہیں. اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی اور ہم سب کو جو ہماری ذمہ داری بنتی ہے اس کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر میں ہمارے ایک استاد محترم ہیں, اللہ تعالی بڑے فلسطین کے عاشق ہیں, اور اللہ تبارک و تعالی ان کی خدمات قبول فرمائے. اور انہوں نے جو فلسطین کے عشق کی ایک آگ لگائی ہے, اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. انہوں نے ایک فلسطینی صاحب سے گفتگو کی اور کہا کہ میں نے ذرا ان کے خیالات جاننے کے لیے ایک چپٹا سا سوال کیا کہ جب آپ لوگ اسرائیلی حکومت کو یہاں سے نکال نہیں سکتے تو اتنی قربانیاں دینے کا فائدہ؟ ایک جنگ میں 3.5 لاکھ فلسطینی شہید ہو گئے. اس کے بعد سے اسرائیل مسلسل حملے کر رہا ہے. اگرچہ ان میں کچھ ٹھہراؤ آیا تھا حماس کے بننے کے بعد, جب اس کو معلوم ہوا کہ اگر میرے حملوں سے فلسطینی محفوظ نہیں ہے تو پھر جوابی حملوں سے میرے اپنے اسرائیلی بھی محفوظ نہیں ہے, تو اس کے بعد سے اس نے سوچ کے قدم اٹھانا شروع کیا. لیکن بہرحال حملے وہ کر رہا ہے, پہلے بھی کر رہا تھا, اب بھی کر رہا ہے. تو اتنی قربانی آپ لوگوں نے دی, جانوں کی قربانیاں, مال کی, عزتوں کی قربانیاں. 45 لاکھ لوگ وہاں سے مہاجر بن کے نکلے ہوئے ہیں, کوئی ٹھکانہ نہیں رہنے کا. اتنی قربانی دینے کا فائدہ جب آپ نکال نہیں سکتے وہاں سے. 80 لاکھ یہودی وہاں بیٹھا ہے, لاکھوں کی تعداد میں اسرائیل کی فوج ہے. تو ان فلسطینی صاحب نے جو جواب دیا, سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی حفاظت کرے. وہی لوگ ہیں جو بیت المقدس کے لیے اس کے قابل تھے, انہیں کو اللہ نے وہاں رکھا ہے. انہوں نے کہا جی پہلی بات یہ ہے کہ مسجد اقصی روئے زمین پر دوسری مسجد ہے, اور آپ کو مسئلہ شرعی معلوم ہے کہ مسجد وقف ہوتی ہے, اور جو وقف چیز ہوتی ہے شریعت اس کو کسی کافر کے انتظام میں دینے کی اجازت نہیں دیتی. لہذا کسی مسلمان کو حق نہیں ہے کہ اپنے جیتے جی مسجد کافر کے حوالے کر. تو ہم تو نہیں مسجد کسی کو دے سکتے, عام مسجد نہیں دے سکتے, یہ تو پھر دنیا کی تیسری عظمت والی مسجد ہے. دوسری بات انہوں نے یہ کہی کہ اس خطے میں آنے والے سب انبیاء تھے, اور انبیاء کے ماننے والے سب مسلمان ہیں, کیونکہ اصل دین اسلام ہے. دین سب انبیاء کا ایک ہے, توحید, رسالت, قیامت, یہ جو بنیادی عقیدے ہیں اس کو دین کہتے ہیں. تو آدم علیہ السلام سے لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک سب انبیاء کا دین ایک ہے, تو اصل دین اسلام ہی ہے. تو انہوں نے کہا گویا سب انبیاء کے ماننے والے مسلمان ہیں. اب ان سب کے وارث ہم ہیں. یہ جو لوگ ہیں یہ تو انبیاء کے منکر ہیں. یہ عیسیٰ علیہ السلام کب نبی مانتے ہیں, یہ نبی پاک کو کب مانتے ہیں, اور صرف منکر نہیں, یہ انبیاء کے قاتل ہیں. وارث وہ وراثت اٹھا کے منکروں اور قاتلوں کے حوالے کیسے کرتے ہیں؟ یہ انہوں نے دوسری بات کہی. تیسری بات انہوں نے یہ کہی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں امامت کرائی اور سارے انبیاء نے ان کی اقتداء میں نماز پڑھی. گویا یہ مقدس مقام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے امت مسلمہ کے حوالے کر دیا گیا, اور سب انبیاء نے اس پر مہر ثبت کر دی. اب اس کی حفاظت امت مسلمہ کی ذمہ داری بن گئی. اب ہر فرد کی ذمہ داری ہے, اور یہ سارے انبیاء کی طرف سے مشترکہ ذمہ داری سونپی گئی ہے. تو ہم کیسے اتنے سارے انبیاء کی
تو سارے یعنی کہ سارے ہی انبیاء کی دی ہوئی ذمہ داری کو ہم کیسے چھوڑ کر یہاں سے چلے جائیں؟ کیسے ہم ان کے حوالے کر دیں؟ ہم اپنی جان دے دیں گے، بچے قربان کر دیں گے، گھر بار لٹوا لیں گے، لیکن اس ذمہ داری سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ سبحان اللہ۔ چوتھی بات انہوں نے یہ کہی کہ یہودی یہاں آباد تھے، یعقوب علیہ السلام تھے، پھر بعد میں واپس لیے لوگ جب آئے یوشع بن نون، حضرت یوشع بن نون کے دور میں تو یہی آباد تھے، ان کو ہم نے تو نہیں نکالا تھا، ان کو ان کے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے اللہ نے نکالا تھا، انبیاء کی بددعاؤں کی وجہ سے نکلے تھے، تو ان کو نکالنے والے ان کے اپنے کرتوت ہیں، تورات میں تحریف ہے اور نبیوں کو شہید کرنا ہے، ان کی بے ادبیاں ہیں، گستاخیاں ہیں، انبیاء کی بددعاؤں کی وجہ سے، ان کے کرتوتوں کی وجہ سے اللہ نے ان کو نکالا تھا۔ تو گویا یہ اللہ کی نظر میں مردود لوگ ہیں۔ اب ہم یہ خطہ مردود لوگوں کو دے کے ان کی مردودیت اپنے سر لے لیں، جو اللہ کا غصہ ہے ان پر وہ ہم اپنے سر لے لیں؟ نہیں نہیں بابا، یہ کام ہم سے نہیں ہوتا۔ آپ سوچ دیکھیں اس فلسطینی کی، ہماری تو سوچ بھی وہاں نہیں پہنچتی۔ پھر پانچویں بات انہوں نے یہ کہی کہ ٹھیک ہے ہم یہاں سے یہودیوں کو نکال نہیں سکتے، اور ہم آپ کو یہ بھی بتائیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو یہاں سے نکالیں گے نہیں، اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ آخر میں یہودی اپنی قتل گاہ میں جمع ہوں گے، تو یہ یہاں قتل ہونے کے لیے آئے ہیں، مرنے کے لیے آئے ہیں، جانے کے لیے نہیں آئے۔ تو اللہ نے تو ان سب کو یہاں اکٹھا کر دیا ہے، اب یہ امت مسلمہ کی طرف سے کمزوری ہے کہ وہ ان کو کیوں نہیں قتل کر رہے، کیوں نہیں ختم کر رہے یہاں سے ان کو؟ پہلے ان کو جلاوطنی کی صورت میں سزا ملتی تھی اللہ کی طرف سے، بادشاہ آتا تھا، مارتا کوٹتا تھا، نکال دیتا تھا یہاں سے، اور آخری سزا جو اللہ نے ان کو دینی ہے وہ نسل کشی کی صورت میں دینی ہے، جلاوطنی کی سزا نہیں دینی۔ اس کا سبب اللہ ہمیں بنا لے، کسی اور کو بنا لے، وہ اللہ کی مرضی ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر انہوں نے کہا کہ آپ دیکھیں کہ بیت المقدس کی حفاظت کا اللہ تعالی کی طرف سے تکوینی انتظام ہے، ایسا انتظام ہے کہ یہودی ہر طرح کے اسلحے سے لیس ہے، دنیا کا جدید ترین اسلحہ اسرائیل کے پاس ہے، جدید ترین اسلحہ، انڈیا کو ضرورت پڑتی ہے وہ اسرائیل سے اسلحہ لیتا ہے، اور مسلمان بالکل نہیں ہٹتے، ایک ایئرپورٹ تک نہیں، جہاز تو بڑی دور کی بات، ٹینک کیسے بنائیں گے، سادہ دیسی اسلحہ جو گھروں میں بناتے ہیں۔ لیکن مسلمانوں کے اندر ہمت اتنی، جرت اتنی ہے کہ یہودی ان کی عورتوں کو بھی قابو کرنے سے خائف ہوتے ہیں، ان کے زخمیوں اور بچوں کو بھی ہاتھ ڈالنے سے ان کو خوف محسوس ہوتا ہے۔ یہ اس فلسطینی نے جو ہمارے استاد محترم سے گفتگو کی تھی، انہوں نے اس کو اپنی کتاب میں لکھا ہے۔ تو مسلمانوں، یہ وقت ہے کہ ہم جو ذمہ داری اللہ تعالیٰ کی طرف سے امت مسلمہ پر ڈالی گئی ہے، اس کے لیے ہم سے جو ہو سکتا ہے وہ ہم کریں۔ اگر آج ہم اپنی ذمہ داری پوری نہیں کریں گے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہم نے سن لیا ہے کہ بیت المقدس کے دروازوں کے گرد جہاد کرنے والوں کو کسی کا ان سے ہٹ جانا ان کو نقصان نہیں پہنچائے گا، نقصان کس کو پہنچائے گا؟ ہمیں پہنچائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی بیت المقدس کی حفاظت فرمائے، چپے چپے کی حفاظت فرمائے، انگلی انگلی کی، انچ انچ کی حفاظت فرمائے، اور جتنے لوگ وہاں قربانیاں دے چکے ہیں، شہید ہو چکے ہیں، زخمی ہو چکے ہیں، کئی خواتین بیوہ ہو چکی ہیں، کئی بچے یتیم ہو چکے ہیں، اللہ تعالیٰ ان شہداء کی قربانیاں قبول فرمائے اور ان کے پسماندگان کو اپنی طرف سے جزائے خیر عطا فرمائے، اور خود ان کے کفیل بن جائے، ان کی ضروریات اللہ تعالیٰ اپنے خزانے غیب سے پوری فرمائے، اور فلسطینیوں کی، ان کی جان مال عزت آبرو کی، ان کے بچوں کی، ہر چیز کی حفاظت فرمائے۔ ایک بات اب آخر میں رہ گئی کہ آج کل یہ بہت پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ یہ حملہ اسرائیل نے خود کروایا ہے، تو جو عالمی حالات کو جاننے سمجھنے والے لوگ ہیں، ہم نے ان سب کے تبصرے دیکھے، تجزیے دیکھے کہ کسی یعنی جو صحیح معنی میں کہا جاتا ہے کہ عالمی حالات پر نظر ہے، پرانے لوگ ہیں، جہادیدہ ہیں، یا وہ لوگ جو عملاً جہاد میں شریک ہیں، ان میں سے کسی ایک نے بھی ایسی کوئی بات نہیں کی۔ سب نے یہی کہا ہے کہ ان کی تاریخی کامیابی ہے، یہ تاریخی مارکا ہے،
یہ مجاہدین ہیں، یہ واقعی جہاد کر رہے ہیں، یہ جنگ آزادی لڑ رہے ہیں وغیرہ وغیرہ. تو تدبر رکھنے والے، عالمی حالات پر نظر رکھنے والے، بصیرت رکھنے والے اور عملی جہاد میں عرصہ دراز سے شریک مخلص لوگوں کے سب کے تجزیے یہ ہیں. تو اتنے سارے لوگوں کے ہوتے ہوئے کوئی اگر اپنی رائے اگرچہ وہ اخلاص کے ساتھ پیش کر رہا ہو، پیش کرتا ہے، تو ہمیں اس کی طرف توجہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. حالات یہی بتا رہے ہیں کہ یہ واقعتاً اس حملے نے اسرائیل کے ہوش اڑا کر رکھ دیے. پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے. آپ کو معلوم ہے کہ یہودی کتنے متعصب ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ ایک یہودی کی جان پوری دنیا کے لوگوں سے زیادہ قیمتی ہے. ساری دنیا تباہ ہو جائے ہمیں منظور ہے، لیکن یہودی نہ مرے. اب ان کے اسرائیلی فوجی مرے ہیں. پہلے کیا ہوتا تھا؟ 500، 1000، 2000، 5000 فلسطینی مر گئے. اسرائیلی کتنے؟ 12، 14، 18، بڑے چھلانگ لگائی 80. اور اب تو ایسے سینکڑوں کی تعداد میں، اب تو ہزاروں میں تعداد پہنچ رہی ہے جو اسرائیلی مر رہے ہیں. اب تو میڈیا دکھا نہیں رہا، شروع میں دکھایا ہے، اب صرف غزہ والوں کو دکھا رہے ہیں تاکہ لوگوں کا یہ ذہن بن جائے کہ حماس نے یہ غزہ والوں پر مصیبت مسلط کی ہے. حماس نے کیا مسلط کیا؟ اسرائیل ویسے ان کو نہیں مار رہا تھا، وہ ہر وقت جب جی چاہتا ہے جس کو مرضی مار دیتا ہے. تو قربانی تو بہرحال دینی پڑتی ہے. تو یہ واقعی ایسا حملہ ہے جس نے اس کے ہوش اڑا کر رکھ دیے اور پوری دنیا میں اس کو رسوا کر کے رکھ دی. لہذا غلط فہمیوں کا شکار نہیں ہونا چاہیے. چاہے وہ کوئی مخلص اخلاص کے ساتھ ایسی باتیں پھیلا رہا ہے یا کوئی کسی پروپیگنڈے کے تحت پھیلا رہا ہے، ایسی باتوں میں نہیں آنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے، ان کی نصرت فرمائے اور اسرائیل کو تباہ و برباد فرمائے. اور یہ یہاں قتل ہونے کے لیے آئے، اللہ تعالیٰ ان کو جلدی جلدی قتل کرائے تاکہ یہ یہاں سے ختم اور جان چھوٹے.